کم سے کم تنخواہ ایک مزدور، ایک ملازم، ایک محنت کش کی 40,000 روپے ماہانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، اس میں تو تالیاں بجا دیں یار. 40,000 ٹھیک ہے، 40,000 میں ماہانہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو شہر کی ترقی میں استعمال کر کے کراچی میں سیکٹورل سٹیز بنائیں، جس میں ایک ہے آئی ٹی سٹی، ایک ہے ایجوکیشن سٹی، ایک ہے لائف اسٹاک سٹی، ایک ہے ٹیکسٹائل سٹی، آٹو موبائل سٹی، میڈیا سٹی. مجھے لیاقت آباد میں آٹو موبائل انڈسٹری چل رہی ہے اندر لیاقت آباد کے گھروں میں، اسے فارملائز کریں، اسے لے آئیں باہر، اسے جگہ دیں، لوگوں کو پلاٹ دیں. پوری دنیا اس لیے تعریف کرتی ہے کہ پوری دنیا نے پورے ملک کو بھکاری بنایا ہوا ہے، اور لوگ قرضے دے رہے ہیں اور ہم قرضے لے رہے ہیں. تو پوری دنیا کو جب ان کا ماڈل ہم کاپی کریں گے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھکاری بنائیں، دنیا ہمیں بھکاری بنا رہی ہے، تو دنیا تو سکھائے گی. آئیے نا دنیا بھی کہے نا، ہماری بھی IMF سے بات ہوئی ہے، ہم نے ان سے کہا میاں ایک 25% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام DISP نہیں DIGP بنائیں، بے نظیر انکم جنریشن پروگرام. میرا پیپلز پارٹی کے MNS سے بات ہوئی ہے، انہوں نے میری اس بات سے ایگری کیا ہے. اور جو روبینہ کون ہے جو اس کی بڑی ہے چیئر پرسن روبینہ غالب، انہوں نے کہا فاروق بھائی آپ نے اچھی تجویز دی ہے، ہم کوشش کریں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ بے نظیر انکم ہمیں نام سے اختلاف نہیں، کریڈٹ دے دیں بے نظیر صاحبہ کو بھائی. اب ہم طے کر لیں کہ جب ہم IMF کے سامنے کاسائے گدا لے کر جاتے ہیں اور اپنے ہر خسارے کو بیرونی امداد اور بیرونی قرضوں سے ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری ساورنٹی، ہماری خود مختاری کتنی کمپرومائز ہوتی ہے. پاکستان کے آئینی اور ریاستی اداروں کو، قانون نافذ کرنے والوں کو، اسلام آباد اور پنڈی والوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں توڑ دی جائیں، ہمارے پر کھول دیے جائیں کراچی کے نوجوانوں کے، کراچی کے بیٹے اور بیٹیوں کے، تو یہ شہر اکیلا اس پورے ملک کو 22ویں صدی نہیں انشاءاللہ ہم 23ویں صدی میں لے جانے کے قابل ہیں. بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کو جنہوں نے 77 سالوں سے ایک امیونٹی انجوائے کی ہوئی ہے، ہر طرح کی چھوٹ انہیں ملی ہوئی ہے، اس مرتبہ ان کی پکڑ ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلا آڈٹ تو ٹیکس دینے میں ہوگا، باقی آڈٹ بعد میں ہوتا رہے گا. ہم کہتے ہیں چھوٹے کسانوں کو اور زمینداروں کو چھوڑ دیں. اگر ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا عام پاکستانی شہری، کراچی کا بیٹا اور بیٹی اگر 6 لاکھ کی سالانہ آمدنی پر ٹیکس دیتے ہیں، 9 لاکھ کی سالانہ آمدنی پر ٹیکس دیتے ہیں، تو پھر 25 لاکھ کی آمدنی پر وڈیروں اور جاگیرداروں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. ویلتھ ٹیکس بھی ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے کہ کسی کے پاس بنگلے ہی بنگلے، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہیں، دولت کے انبار ہیں، تو پھر ایک دولت پر بھی ٹیکس ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. عمرہ پر، مراد یافتہ طبقے پر، وڈیروں پر، جاگیرداروں پر، خدا کی قسم اگر یہ 2 ٹیکس لگا دیں بڑے وڈیروں جاگیرداروں 25 لاکھ 50 لاکھ کی آمدنی سے اوپر، تو خدا کی قسم آپ کے سارے درد کا علاج ہو جائے گا، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، اور پھر پاکستان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. تیل پیٹرولیم لیوی اسے ختم کریں. تو خلاصہ یہ ہے کہ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں. سیلز ٹیکس کی شرح اگر 17-18% ہے ان اشیاء پر، تو اسے سنگل ڈیجٹ میں لا کر 9% کریں. یہ ایک رسک بھی ہوگا، لیکن 400 ارب روپے کے اضافی وسائل، زرعی آمدنی وڈیروں کی جاگیرداروں کی جو ٹیکس لگے گا 400 ارب کے اضافی وسائل وہاں سے لے لیں. ویلتھ ٹیکس سے 200 سے 400 ارب کے اضافی وسائل لے لیں، جو یہ عام لوگوں پر بوجھ ڈالتے ہیں، جو عام لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرتے ہیں. اب خدارا انہیں معاشی ترقی کے عمل میں واپس لائیں، پابندی اٹھائیں سمندر پار پاکستانیوں پر سے، ان کو ووٹ دینے کا حق بھی دیں،
انہیں الیکشن لڑنے کا بھی حق دیں، وہی اپنے سرمایے کے ذریعے سے وڈیروں، جاگیرداروں، قوانین اور سرداروں کی جو دولت ہے الیکشن میں، جو موروثی سیاست ہے، اگر اسے ختم کرنا ہے موروثی سیاست کو، تو سمندر پار پاکستانیوں کو انتخابات لڑنے کی اجازت دینی ہوگی۔ وہ انتخابات لڑیں گے تو ان وڈیروں، جاگیرداروں، سرداروں، چودھریوں کا توڑ ہوگا، پیسہ باہر ملک کے باہر سے آئے گا، الیکشن میں لگے گا۔ آئی پی پیز سے اب خدا را چھٹکارا حاصل ہے، یعنی یہ آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں جن کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اگر یہ بند بھی ہے، ہمیں ان کی بجلی نہیں بھی چاہیے تو بھی کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں ان کو کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا تباہی کا وہ ہے۔ اب کسی طرح آپ عوام کو اعتماد میں لے کر پوری دنیا میں جائیں، عالمی عدالت میں جائیں، ان کانٹریکٹس کو رینیو کریں، نئے نیگوشیٹ کریں۔ آپ نے آخر اس کا مسئلہ بھی تو حل کیا نا، ریکوڈ ایکٹ کا مسئلہ بھی حل کیا۔ ساری پارٹیوں کو ملا کر ایک کمیشن بنائے اور ان سب کو کہ میاں تم بھی آ کے اس کے ایگزیکیوشن کو مانیٹر کرو اور اس میں کمی بیشی کو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا، نہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ ہو گیا تو ایک SIFC۔ دوسرا وفاق سے جو اور MNAs فنڈ، تو اس کے لیے بھی نہ ہمیں KIMC چاہیے، نہ واٹر بورڈ چاہیے، ہمیں SIDC یا PIDC چاہیے، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن یا سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن چاہیے، اور یہ وفاقی ادارہ ہے، یہ ڈیولپ کرے کراچی کو، اس کی سڑکیں، اس کی نالیاں، اس کی سیوریج کی لائنیں۔